السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی پہ اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ناظرین، میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس شو میں، جس کا عنوان ہے القرآن ایک عظیم معجزہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ انشاءاللہ قرآن کے جو اوشینالوجی کے بارے میں، بحریت کے بارے میں جو معجزات ہے، جو میریکل ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اوشینالوجی میں یعنی کہ بحریت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے بارے میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کیونکہ ایک دوسرے میں ایک برزخ ہے ان کے درمیان جس کو وہ لوگ تجاوز نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر ایک برزخ ہوتا ہے جس کو وہ تجاوز نہیں کرتے۔ برزخ کہتے ہیں ایک آڑ کو، ایک رکاوٹ کو، ایک بیریئر کو۔ 1942 میں پہلی بار اوشینوگرافرز نے اس چیز کو دیکھا، اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ جب دو سمندر ملتے ہیں، دو اوشنز ملتے ہیں تو ایک واٹر بیریئر کریٹ ہوتا ہے، ایک بیچ میں ایک آڑ اور ایک رکاوٹ بنتا ہے، جس کے وجہ سے دونوں سمندر کے پانی جو ہوتے ہیں الگ الگ کریکٹرسٹک رہتے ہیں دونوں کا، جس کے وجہ سے دونوں سمندر جو رہتے ہیں الگ الگ ٹیمپریچر پہ دونوں کا پانی رہتا ہے، الگ الگ سیلینٹی پہ، کھارا پن دونوں کا الگ الگ رہتا ہے، اور الگ الگ ایون ڈینسٹی دونوں کا الگ الگ رہتا ہے۔ اور اوشینوگرافرز نے یہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا اس کے بعد کہ یہ جو بیریئر رہتا ہے ایک سلینٹڈ، ایک ٹیڑھا بیریئر رہتا ہے، جس کے وجہ سے اگر پانی ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ میں جاتا بھی ہے تو ہوموجنائزڈ ہو جاتا ہے دوسرے ہی سائڈ میں۔ مطلب اگر پانی ایک سائڈ کا پانی دوسرے سائڈ میں جاتا ہے تو دوسرے ہی سائڈ کا ٹیمپریچر، سیلینٹی اور ڈینسٹی کو وہ اپنا لیتا ہے اور ہوموجنائز ہو جاتا ہے اسی پانی میں جا کر کے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیچ میں برزخ رہتا ہے، ایک بیچ میں آڑ رہتا ہے جو سائنٹسٹ بولتے ہیں، اور جس کے دونوں سائڈ میں الگ الگ اوشنز کا، الگ الگ سمندروں کا پانی رہتا ہے۔ یہ آیت کو، یہی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے، دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے جن کو وہ ٹریسپاس نہیں کرتے، جن کو وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اس آیت کو پہلے جب مسلمان اس کو پڑھتے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا چیز کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جب بعد میں سائنٹسٹ نے 1942 میں اس چیز کو ریسرچ کیا، اوشینوگرافرز نے، اور ایون اگر آپ اوشینالوجی پہ بکس پڑھیے گا تو وہ لوگ نے اس بات کو پروف کیا اپنے ایکوپمنٹس کے ساتھ، اپنے ڈیوائسز کے ساتھ، جس سے کہ وہ لوگ سیلینٹی کو، ایون واٹر ڈیزالوبلٹی، ایون آکسیجن ڈیزالوبلٹی، ٹیمپریچر، یہ سارے چیزوں کو انہوں نے ناپا اور یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ جب دو سمندر ملتے ہیں تو وہاں پر دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک سلینٹڈ بیریئر بن جاتا ہے، ایک واٹر بیریئر بن جاتا ہے، جس کے دونوں سائڈ میں پانی جو رہتا ہے وہ دونوں ہی الگ الگ کریکٹرسٹک کا، دونوں ہی الگ الگ تاپمان، دونوں ہی الگ الگ ٹیمپریچر، سیلینٹی اور ڈینسٹی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ نمل میں بھی فرماتے ہیں، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اسی نے دو سمندروں کے درمیان میں ایک پردہ، ایک حاجزہ بنا دیا ہے، ایک پردہ کو حائل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ولیم ہے کو جب ان باتوں کو بتایا گیا، جو کہ ایک نوٹڈ میرین جیولوجسٹ ہے یونیورسٹی آف کولوراڈو USA میں، ان کو جب یہ باتیں بتایا گیا کہ کس طرح قرآن میں برزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے، کس طرح قرآن میں ایک بیریئر کے بارے میں دیا گیا ہے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں ایک 1400 سال پرانی کتاب میں ایک امی شخص، ایک ایسے شخص کے ذریعے آ رہی ہے جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ان سے جب یہ بات بولی گئی تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کتاب کا سورس، اس کتاب کو آپ کیا مانتے ہیں کہ کہاں سے یہ آ رہا ہوگا، تو وہ بولتے ویل آئی مسٹ ایگری، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کو ماننی ہوگی کہ یہ کتاب ایک ڈیوائن بک ہے، ایک ایشور کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے اس کو بھیجا گیا، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اور یہ چیز کہ دو سمندروں کے درمیان میں ایک برزخ ہے، یہ چیز آپ کو کئی مقامات پہ دنیا میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے، جیسے کہ میڈیٹرینین سی جب آپ کا اٹلانٹک اوشن میں ملتا ہے تو وہاں پر ایک بیریئر فارم کرتا ہے، ایک برزخ بناتا ہے وہ جبرالٹر سیل کے اوپر، اور وہاں پر سارا کا سارا اسٹرکچر اگر آپ دیکھیے گا تو ایک سلینٹڈ بیریئر ہے، اور میڈیٹرینین سی کا جو پانی ہوتا ہے، میڈیٹرینین ندی کا، وہ اور اٹلانٹک اوشن کا پانی دونوں ہی الگ الگ
الگ الگ سیلینٹی الگ الگ ٹیمپریچر پہ رہتا ہے. میڈیٹرینین سی کا پانی لیس سیلین ہوتا ہے, کم سیلین ہوتا ہے, اور اس کا ڈینسٹی بھی کم ہوتا ہے, اور اس کا ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ وارم ہوتا ہے. اور اٹلانٹک سی کا پانی اس طرح کا نہیں ہوتا, اور دونوں کے بیچ میں ایک برزخ, ایک پردہ حائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیز بتا رہے ہیں, جو کہ حال میں ماڈرن سائنٹسٹ نے, اوشنوگرافرس نے, اوشنالوجسٹ نے جس کو اپنے ایکوپمنٹس کے ساتھ, اپنے سارے ٹیکنالوجیز کے ساتھ اس کو فائنڈ آؤٹ کیا. اسی طرح قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ندی اور سمندر کے ملنے کی بات کو فرماتے ہیں, جس طرح کے لکھا ہوا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, کہ اسی نے دو واٹر باڈیز کو ملا کر بہایا ہے, ایک تو میٹھا اور پینے لائق ہے, اور دوسرا بیٹر اینڈ سالٹی ہے, دوسرا کھارا ہے اور پینے لائق نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب ندی کا پانی جو کہ سویٹ اینڈ پیلیٹیبل ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, پینے لائق ہوتا ہے, جب وہ سمندر کے پانی سے ملتا ہے جو کہ کھارا ہوتا ہے, سالٹی ہوتا ہے, تو وہاں پر صرف برزخ ہی نہیں بلکہ ہجرم محجورہ, اللہ تعالیٰ عربی میں فرما رہے ہیں کہ ہجرم محجورہ بولتے ہیں ایک ممنوع علاقہ, ایک پارٹیشن زون بھی وہاں پر فاؤنڈ آؤٹ ہوتا ہے. آج کا اگر آپ ماڈرن ریسرچز کو دیکھیے گا تو جہاں ایسچوریز میں جہاں پر ایک ریور اور ایک اوشن ملتا ہے, وہاں پر سائنٹسٹ اوشنوگرافرس بولتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ بک پڑھیے گا اوشنوگرافی پہ, گراس کی ایک بک ہے پیج نمبر 242 میں, وہ لکھتے ہیں کہ جب ریورس اور اوشنز ملتے ہیں تو وہاں پر ایک پیکنوکلائن زون بنتا ہے وتھ مارک ڈینسٹی ڈسکنٹینیوٹی. مطلب ایک ایسا زون بنتا ہے پیکنوکلائن زون جہاں پر کثافت جو کہ ڈینسٹی ہوتی ہے وہ لگاتار بڑھتی اور گھٹتے رہتی ہے. اور اس پیکنوکلائن زون کا جو ڈینسٹی ہوتا ہے وہ نہ ہی ریور کے اس میں جو پانی کا ڈینسٹی ہوتا ہے وہ نہ ہی ندی کے حساب سے, نہ ہی ریور کے طرح ہوتا ہے, اور نہ ہی سمندر کے جیسا ہوتا ہے. تو جب دو سمندر ملتے ہیں تو صرف ایک واٹر بیریئر بنتا ہے, ایک صرف ٹیڑھا آڑ بنتا ہے, جس کو پہلے ہم نے بتایا جس کو. لیکن جب ایک ریور, جب ایک میٹھا پانی اور ایک کھارا پانی جو اوشن ملتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَحِجْرًا مَحْجُورًا, برزخ کے ساتھ ساتھ ایک ہجرم محجورہ, مطلب ایک پارٹیشن زون بھی بن رہا ہے. مطلب ایک پورا کا پورا پیکنوکلائن زون جس کو سائنٹسٹ نے, آج کے سائنٹسٹ نے کہا, وہ بن رہا ہے, جس میں ڈینسٹی نہ ہی ریور کے حساب سے, نہ ہی ندی کے پانی کے حساب سے ہوتا ہے کے برابر ہوتا ہے, نہ ہی سمندر کے پانی کے برابر ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم کو آنکھوں سے نہیں دکھتا. یہ سارا بیریئر جو ہے, یہ جو سویٹ اینڈ سالٹ واٹر کے بیچ میں بیریئر یا پیکنوکلائن زون جو ہے, یا جو دو سمندر کے بیچ میں جو آڑ ہے, جو واٹر بیریئر جو سائنٹسٹ بتا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آنکھوں سے نہیں دکھتی, اور نہ ہی یہ آنکھ سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کا سیلینٹی اور دونوں کا ٹیمپریچر اور دونوں کے ڈینسٹی میں فرق ہے. یہ ماڈرن سائنسدانوں نے اس بات کو پتہ کیا اپنے ایکوپمنٹس کے ساتھ, اپنے سبمیرینس کے ساتھ اور باقی ایڈوانس ایکوپمنٹس کے ساتھ, جس سے انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ایک سائڈ کا جو سیلینٹی ہے, ایک سائڈ کا جو کھارا پن ہے وہ کیسا ہے, دوسرے سائڈ کا سیلینٹی کیسا ہے, ایک سائڈ کا ٹیمپریچر کتنا ہے, دوسرا سائڈ کا ٹیمپریچر تاپمان کتنا ہے, ایون آکسیجن ڈیزولبلٹی, ایک سائڈ میں آکسیجن کتنا ڈیزولو ہو رہا ہے, دوسرا سائڈ میں آکسیجن کتنا ڈیزولو ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جب انہوں نے ریسرچ کیا اور فائنڈ آؤٹ کیا, تب ان کو پتہ چلا کہ جب دو سمندر ملتے ہیں تو بیچ میں ایک واٹر بیریئر بن رہا ہے, اور جب ایک ریور اور ایک سمندر بنتا ہے تو واٹر بیریئر تو بنتا ہی ہے, اور ساتھ میں ایک پیکنوکلائن زون, ایک پارٹیشن زون بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے اس بارے میں بتا رہے ہیں. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں واٹر بیریئر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کہ دو سمندر کو اللہ تعالیٰ ہی ملاتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے جس کو وہ ایک برزخ ہے جس کو وہ ٹریسپاس, جس کو وہ تجاوز نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ اس پارٹیشن زون کو بھی فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور جب ایک ریور کا پانی, ایک ندی کا پانی اور ایک اوشن کا پانی ملتا ہے تو ہم ان کے درمیان میں ایک برزخ بھی بناتے ہیں اور ہجرم محجورہ ایک پارٹیشن زون بھی اس میں بناتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ اس بات کے بارے میں بتا رہے ہیں
قرآن میں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح اوشینالوجی میں اگر ہم پڑھتے ہیں اوشینالوجی میں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سمندروں کے گہرائیوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ سمندر کے جو گہرائی ہوتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ جب پانی سمندر کے اندر جاتا ہے تو دھیرے دھیرے پانی جو ریفریکشن کی وجہ سے اور ریفلیکشن کی وجہ سے پانی دھیرے دھیرے ایبزارب ہوتے جاتا ہے سمندر میں، اور پھر نیچے میں بہت ہی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او کظلمات فی البحر، کہ یا وہ اندھیرے کے جیسا ہے جو کہ سمندروں میں ہو، لجی یغشاہ الموج من فوقہ موج من فوق سحاب، کہ اس طرح کے اندھیرا کہ ایک اندھیرے کے اوپر موج ہے مطلب ویوز ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک ویوز ہے مطلب موج ہے، اور اس کے اوپر بادل ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یقد یراہ، کہ جب کوئی انسان اپنا ہاتھ کو اٹھائے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پائے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، کہ اللہ جس کے لیے روشنی نہیں دے، اللہ جس کے لیے نور نہیں دے تو اس کے لیے کوئی بھی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ آج کے ماڈرن سائنٹسٹ ہم کو یہ بتاتے ہیں اوشینوگرافرز کہ سمندروں کی گہرائی میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ 200 میٹر اگر آپ سمندر کے نیچے جائیے گا تو اندھیرا ہونا لگ بھگ شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا ہی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ 1000 میٹر کی گہرائی میں جائیے گا تو وہاں پر تو پورا ہی پورا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی بھی روشنی نہیں، کوئی بھی لائٹ نہیں ہوتا وہاں پر۔ اسی طرح یہ جو انسان جو ہے وہ صرف 20 سے 30 میٹر کی گہرائی تک، یعنی کہ 20 سے 30 میٹرز کی گہرائی تک ہی غوطہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے نیچے انسانوں کو جانے کے لیے ان کو اسپیشل ایکوپمنٹس چاہیے، سب میرینس چاہیے جس کے یوز سے وہ اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے نیچے وہ اپنے آپ سے 200 میٹر یا 1000 میٹر اندر جا کے خود یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ اندھیرا ہے کہ نہیں، کہ لائٹ اس میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ جو تہ بتہ روشنی تہ بتہ اندھیرا رہتا ہے، ڈارکنیس ہوتے جاتا ہے، اندھیرا ہوتے جاتا ہے، اس کے بارے میں آج کے سائنٹسٹ ہم کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ وائٹ لائٹ میں اگر آپ دیکھیے گا تو اگر آپ جانتے ہیں تو رینبو میں 7 کلر جو ہوتے ہیں جس کو ویب گیور سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ، یہ لائٹس کو جب وائٹ لائٹ پڑتا ہے سمندر میں تو دھیرے دھیرے کر کے الگ الگ کلر کا لائٹ ایبزارب ہوتے جاتا ہے۔ جیسے کہ ریڈ لائٹ وہ 15 سے 20 میٹر میں ایبزارب ہو جاتا ہے پانی میں۔ 15 سے 20 میٹر کے نیچے اگر آپ پانی کے رہیے گا اور اگر آپ کا باڈی میں کوئی کٹ ہو جاتا ہے، کوئی کٹ جاتا ہے آپ کا باڈی میں کچھ اور آپ کا خون نکلتا ہے تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ ریڈ لائٹ 15 سے 20 میٹر تک ایبزارب ہو جاتا ہے، اس کے نیچے ریڈ لائٹ پہنچتا ہی نہیں۔ اسی طرح یلو لائٹ، اسی طرح اورنج لائٹ 35 سے 50 میٹر پہ، یلو لائٹ 50 سے 100 میٹر پہ، ریڈ لائٹ اسی طرح گرین لائٹ آپ کا 100 سے 200 میٹر پہ، بلو لائٹ اسی طرح 200 میٹر کے بعد، اور اسی طرح وائلٹ اور انڈیگو کا جو کلر کا لائٹ ہوتا ہے وہ 200 میٹر کے تھوڑا سا زیادہ دور تک وہاں تک جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی روشنی، کوئی بھی لائٹ نہیں رہتے۔ ظلمات فوق من بعض ظلمات، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک روشنی لیئرز بائی لیئرز تہ بتہ کر کے ہم اندھیرا کرتے ہیں۔ اسی تہ بتہ اندھیرا کرنے کو سائنٹسٹ جو آج بتا رہے ہیں کہ پہلے ریڈ لائٹ پورا ابزارب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اورنج لائٹ، پھر یلو لائٹ، پھر گرین لائٹ، پھر بلو لائٹ، پھر انڈیگو اور وائلٹ، یہ سارا کا سارا دھیرے دھیرے لیئر بائی لیئر یہ ابزارب ہوتے جاتا ہے۔ یا لیئر بائی لیئر کو اس طرح بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے نیچے اندھیرا، پھر ایک موج، پھر ایک ویو، اور اس کے اوپر پھر ویو، اور پھر کلاؤڈ، اور تو لیئر بائی لیئر جب آسمان سے روشنی آتی ہے، سن لائٹ آتا ہے تو سب سے پہلے کلاؤڈ اس کو ابزارب کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب پانی سمندر پہ پڑتا ہے تو اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے، اس میں بہت سارا لائٹ ابزارب ہو جاتا ہے، پھر لیئر بائی لیئر اندھیرا ہوتے جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اگر آپ غور کیجئے گا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نور کی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او کظلمات فی البحر لجی یغشاہ الموج من فوقہ موج من فوق سحاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا اندھیرا گہرے اوشین میں، گہرے سمندر میں، کہ ایک اندھیرے کے اوپر ایک موج ہے، ایک ویو ہے، اور اس کے اوپر پھر سے ایک ویو ہے۔
آج کے ماڈرن سائنٹسٹ اور اوشنالوجسٹ وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ سمندر میں جو ہم لوگ سرفیس ویو دیکھتے ہیں، جب ہم لوگ سمندر میں جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو صرف ویو جو دکھتا ہے اس کو بولا جاتا ہے سرفیس ویو، اور سمندر کے اندر میں ایک اور ویو چلتا ہے سمندروں کے بیچ میں جو کہ آنکھ سے نہیں دکھ سکتا، اس کو بولا جاتا ہے انٹرنل ویوز۔ سمندر کے جو زیادہ ڈینس پانی ہوتا ہے اور کم ڈینسٹی والا پانی ہوتا ہے، دونوں کے بیچ میں ایک ویو اور چلتا ہے جس کو بولا جاتا ہے انٹرنل ویو۔ اس کو آج کے ماڈرن سائنٹسٹ نے، ماڈرن اوشنالوجسٹ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا اپنے ایکوپمنٹس کے ساتھ، اپنے ڈیوائسز کے ساتھ۔ انہوں نے اس چیز کو پایا کہ بیچ میں، سمندروں کے بیچ میں بھی ایک اور ویو چلتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹرنل ویو، اور اسی انٹرنل ویو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، موزن من فوقہ موج من فوق سحاب، کہ سب سے نیچے اندھیرا ہے جہاں پر کہیں بھی روشنی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک ویو ہے، موج ہے، اور اس کے اوپر ایک اور ویو ہے جو کہ سرفیس ویو۔ پہلا جو ویو ہے وہ انٹرنل ویو، اور دوسرا جو ویو ہے وہ سرفیس ویو ہے، اور اس کے اوپر بادل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے انٹرنل ویوز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس وقت جب انسان 20 سے 30 میٹر کے گہرائی میں غوطہ نہیں لگا سکتا، آج بھی کوئی بھی انسان 20 سے 30 میٹر کے زیادہ اندر نہیں جا سکتا ان ایڈڈ، بنا کسی ایڈ کے، بنا کسی سب میرین کے، بنا کسی اسپیشل ایکوپمنٹ کے، وہ 20 سے 30 میٹر کے زیادہ نیچے گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ انٹرنل ویوز بھی ہوتے ہیں، وہ انٹرنل ویوز کے اوپر سرفیس ویوز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کلاؤڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح شیخ زندانی نے، پروفیسر درگا راؤ جو کہ پروفیسر ہے اوشنالوجی کے، سمندروں کی پڑھائی کراتے ہیں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں، ان کو جب ان باتوں کو بتایا تو انہوں نے بولا کہ یہ چھوٹی موٹی ڈیٹیلز، تھوڑا موڑا اگر کوئی بات بول دے اس کے بارے میں، اوشنالوجی کے بارے میں، تو ہم اس پہ مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں پہلے بولا جا سکتا تھا، 1400 سال پہلے اس کو بتایا گیا ہوگا۔ لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ جو بیریئر کو، اور جس ڈیٹیل کے ساتھ یہ پارٹیشن زون کو ہجرم محجورہ، اور جس ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈارکنیس ان دا اوشین جو اندھیرا کو بتاتے ہیں، جو سب گہرائی میں اندھیرا، سمندروں کی گہرائی میں اندھیرا ہے، تو ہم کو یہ ماننا ہوگا یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی سپر نیچرل بینگ کی، بلکہ کسی باہری طاقت کی، جس کو ہم لوگ اللہ بولتے ہیں یا جس کو ہم گاڈ یا ایشور بولتے ہیں، اس کا یہ کام ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایک معجزہ بولتے ہیں، اور اس لیے قرآن ایک معجزہ ہے اس فیلڈ میں بھی، اوشنالوجی کے فیلڈ میں ہی۔ اسی طرح بائیولوجی کے فیلڈ میں آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ سبھی چیز جو ہم لوگ ہے، جو لیونگ میٹر ہے، اس کا امپورٹنٹ کنسٹیٹوئنٹ جو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے۔ پانی سے سبھی چیز بنی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کہ کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ جو اس قرآن پہ مانتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان ایک تھی اور ہم نے اس کو الگ الگ کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، افلا یؤمنون، کیا اب بھی تم نہیں مانو گے کہ یہ ایشور کی بات ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پانی سے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اس ریگستان میں بولا جا رہا ہے جہاں پر لوگ پانی کے لیے کتنے ہی کلومیٹر چلتے ہوں گے انہی کو پتہ ہے۔ یہ وہاں پر بولا جا رہا ہے عرب کے مکہ میں، جہاں پر پانی کے لیے لڑائی کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بھی چل جاتی ہے، وہاں پر بولا جا رہا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ آج کے سائنس بائیولوجی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ لیونگ سیل جو ہوتا ہے اس کا ایک امپورٹنٹ کنسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے سائٹوپلازم یا پروٹوپلازم، سائٹوپلازم پلس نیوکلیس کو بولتے ہیں پروٹوپلازم، اس میں 80 to 90% پانی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سائنس بولتی ہے کہ بہت سارے جو لیونگ میٹر ہے اس میں، جو لیونگ بینگز ہے، جو جاندار ہے، اس میں 50 to 90% پانی ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ریگستان میں، میں نے کہا وہاں پر بتا رہے ہیں جہاں پر ایک ریگستان ہے، جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا پانی کے بارے میں، جہاں پر پانی کے لیے
لیے ان کو پتہ نہیں کتنا دور چلنا پڑتا ہے، کتنا دور ان کو ٹریول کرنا پڑتا تھا، تب ان کو پانی اویسس ملتا تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو وجعلنا من الماء کل شیء ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور صرف ایک ہی بار نہیں، اگر آپ اور بھی پڑھیے گا قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار کو، چلنے والے جانوروں کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں 54 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی سے بشر کو یعنی انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب کو، خاندان کو بنایا، اور پھر یہ شادی کرتا ہے اور اس طرف سے بھی، سسرال کی طرف سے بھی اس کا خاندان چلتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی بھی بایولوجیکل سیل یا سائٹوپلازم یا پروٹوپلازم اس طرح کی کوئی بھی چیز کا ڈیٹیلز، کوئی بھی چیز کی پڑھائی جبکہ انسان کے بیچ میں نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ اس چیز کو فرما رہے ہیں جو کہ آج کے سائنٹیفک ڈاٹا، بایولوجیکل ڈاٹا نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بوٹنی کے فیلڈ میں دیکھیں گے، جو پیڑ اور پودوں کی پڑھائی ہوتی ہے، اس کے فیلڈ میں بھی قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک میریکل ہے اس فیلڈ میں بھی۔ آج کی بوٹنی کے سائنس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ کو اسکول میں بھی اس چیز کو پڑھایا گیا فوٹو سنتھسس کے بارے میں، کہ فوٹو سنتھسس ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے پلانٹ جو ہے وہ فوڈ بناتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں۔ اس کے فوٹو سنتھسس ہوتا ہے کلوروفل کے ذریعے۔ کلوروفل ایک گرین پگمنٹ ہے، ایک ہری چیز ہے، ہری پگمنٹ ہے جو کہ لیف میں، جو کہ پتوں میں پایا جاتا ہے، پتوں کے کلوروپلاسٹ میں کلوروفل کو پایا جاتا ہے، اور یہی کلوروفل کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کر کے سن لائٹ میں کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں، گلوکوز بناتے ہیں، جس کو پھر گرینز میں یعنی کہ اناج میں اور پھلوں میں اسٹور کیا جاتا ہے، جس سے کہ اناج اور پھل اگتے ہیں۔ تو یہ چیز آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے۔ 1600 عیسوی کے بعد اس چیز کو ہم لوگوں نے پایا کہ فوٹو سنتھسس کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے، کس طرح کلوروفل جو ہری پگمنٹ ہے، جو گرین پگمنٹ ہے، وہ اس میں کام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے طرح طرح کے کوئے اگائے، طرح طرح کی چیزوں کو اگایا، اور پھر ہری ٹہنیوں کو اگایا، اور اسی ہری ٹہنیوں سے یعنی گرینری سے، اسی سے ہم نے پھر آگے اناج اور پھلوں کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ اسی ہری ٹہنیوں سے، اسی گرینری سے ہم نے اناج اور پھلوں کو اگایا، جو کہ آج کی سائنس، اگر آپ فوٹو سنتھسس کے بارے میں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کس طرح لائٹ ری ایکشن اور ڈارک ری ایکشن ہوتا ہے۔ لائٹ ری ایکشن میں کلوروفل جو کہ سن لائٹ کے ساتھ مل کر کے کچھ انرجی مالیکیولز بناتے ہیں، ATP NADH کے نام سے، اور یہی ATP اور NADHP جو انرجی مالیکیولز ہے، یہ ڈارک ری ایکشن کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر وہ گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں، اور پھر کاربوہائیڈریٹ جاتے ہیں آپ کے پیڑ میں پھلوں میں اور اناج میں جا کر کے وہ سٹور ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کو اللہ جو کہ 1600 عیسوی میں فائنڈ آؤٹ ہوا، اس سے 1000 سال پہلے لگ بھگ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کے دوارا لکھا ہوا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے ایک معجزہ ہے۔ اور اسی طرح بوٹنی کے فیلڈ میں ہم لوگ کو پہلے کے لوگ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پلانٹس جو ہوتے ہیں، پیڑ جو ہوتے ہیں، اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، میل اور فیمیل پارٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی نے پیڑوں کو اگایا جس میں کہ جوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے آج سے 1400 سال پہلے کہ پلانٹس میں بھی میل اور فیمیل پارٹس ہوتے ہیں، جوڑے ہوتے ہیں۔ ایون فروٹس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فروٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ اسی نے جو پھلوں میں بھی جوڑے بنائے۔ فروٹس جو ہوتے ہیں وہ اینڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں ریپروڈکشن آف فلاورز کے، مطلب پھول کے جو ریپروڈکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ پھولوں کا اسٹرکچر پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں میل پارٹ ہوتا ہے، فیمیل پارٹ ہوتا ہے، پولن گرینز جاتے ہیں میل پارٹ سے فیمیل پارٹ کی طرف، اور اس کے بعد اس میں پورا ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور پھر پھل بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو حال کے سائنس میں ہم کو پتہ چلا کہ پلانٹ میں بھی میل اور فیمیل پارٹ ہوتا ہے، مرد اور نر اور مادہ حصے ہوتے ہیں پلانٹ میں بھی۔ ایون اگر پلانٹ یونی سیکسول ہے، اگر یونی سیکسول پلانٹ
پلانٹ بھی ہے تو اس میں بھی میل اور فیمیل پارٹ یعنی کہ اسٹیملز اور اوویوز دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو آج سے 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں قرآن میں، جبکہ کوئی بھی اس طرح کا نالج کوئی انسانوں کے میں عام نہیں تھا، کوئی بھی اس طرح کا جانکاری انسانوں میں نہیں تھا کہ پیڑ میں بھی پیئرس ہوتے ہیں، پیڑ میں بھی میل اور فیمیل پارٹس ہوتے ہیں. تو ناظرین، آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح قرآن ایک اوشنالوجی کے فیلڈ میں بھی یعنی بحریت کے فیلڈ میں بھی ایک معجزہ ہے. کس طرح آج کے ماڈرن سائنس میں جس طرح بتایا دو سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں پر کس طرح ایک آڑ ہوتا ہے، ایک بیریئر ہوتا ہے، جس کو قرآن میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک برزخ بنایا ان کے درمیان میں. اور کس طرح جہاں پہ ریور اور سالٹی واٹر مطلب ندی کا پانی اور سمندر کا پانی جہاں پر ملتا ہے وہاں پر صرف آڑ نہیں، صرف بیریئر ہی نہیں بلکہ ایک پکنوکلائن زون بھی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ڈارکنیس جہاں جب انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب انسان 20 سے 30 میٹر کی گہرائی میں جا بھی نہیں سکتا تو انسان یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ 200 میٹر کے نیچے کیا ہوگا، 200 میٹر کے نیچے اندھیرا ہوگا یا نہیں ہوگا، تہ بتا اندھیرا ہوگا. انٹرنل ویوز کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور اسی طرح بائیولوجی کے فیلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ ریگستان میں جب اس قرآن کو نازل کر رہے وہاں پر بتا رہے کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اور بوٹنی کے فیلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں فوٹوسنتھسس کے پروسیس کو، کلوروفل کے امپورٹنس کو بتاتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 99 میں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پیئرس ان پلانٹس کے مرد اور فیمیل، میل اور فیمیل پارٹ جو ہوتے ہیں پلانٹس میں، اس کے بارے میں بھی ہم کو بتاتے ہیں قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں آئندہ ایپیسوڈ کی طرف، جس میں ہم انشاءاللہ اور بھی قرآن کے جو سائنسی معجزات ہے، سائنس کے قرآن اور سائنس کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے. اور اس بات پہ ہم لوگ اتفاق رکھیں گے کہ آپ بھی جو لوگ اس کو سن رہے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کرے اور بیل بٹن پہ کلک کرے تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.